www.darsulquran.com. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے ہماری اور سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. پورا دین ہوگا تب پوری کامیابی ملے گی. ادھورا دین اس پر پوری کامیابی نہیں ملے گی. اور پورا دین ہماری زندگیوں میں بھی آئے اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آئے. اس لیے نبیوں والی مبارک محنت، نبیوں کے طریقے کے مطابق یہ اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، یہ سبب ہے. دین کے ایک طرف کامیابی جڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف نبیوں والی محنت جڑی ہوئی ہے. نبیوں والی مبارک محنت ہوگی تو دین ہوگا، پھر دین ہوگا تو کامیابی ہوگی. یہ جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں یہ وقتی نہیں ہے، یہ موت تک کے لیے ہمیں یاد رکھنی ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پہنچانی ہے. نسلم بعد نسل، ہم اگلوں کو یہ بتا کے جائیں، وہ اگلوں کو ان کے ذمے ہم لگا کے جائیں کہ یہ چیز قیامت تک سارے عالم میں پہنچانی ہے. نبیوں والی محنت نہ ہوگی تو دین نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی. چاہے ہم مال حاصل کر لیں، چاہے ملک حاصل کر لیں، چاہے کچھ ہی حاصل کر لیں، کامیابی نہیں ملے گی. قوم نوح نے اکثریت، ان کی اکثریت تھی لیکن کامیابی نہیں ملی. قوم عاد ان کے پاس قوت تھی، کامیابی نہیں ملی. قوم سمود ان کے پاس صنعت تھی، کامیابی نہیں ملی. قوم شعیب ان کے پاس تجارت تھی، کامیابی نہیں ملی. برباد ہوئے یہ سارے، اللہ کے عذابوں میں آئے. اور قوم سبا ان کے پاس کھیتیاں، باغات، لیکن کامیابی نہیں ملی. اللہ پاک نے 13 نبی بھیجے اور اس قوم کو کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. اللہ جل جلالہ کھانے سے نہیں روکتا، پینے سے نہیں روکتا، پہننے سے نہیں روکتا، بلکہ کھانا پینا حکم دے رہا ہے. ہم حکم کی وجہ سے کھائیں پیئیں. کپڑا پہننا حکم دے رہا ہے، نہ پہننا اس سے روکے گا، نہ کھانا اس سے روکے گا. کوئی بھوکا مر جائے نہیں کھانا میں نے، یہ گناہگار ہوگا. میں نے نہیں کپڑا پہننا، یہ گناہگار ہوگا. اور اللہ کی شان اچھے کپڑے سے بھی نہیں روکتا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا کپڑا پہنو مسجد میں، جمعے میں اچھے کپڑے، عید میں اچھے کپڑے سنت ہے. تو دھلے ہوں، پاک صاف ہوں، چاہے سادہ ہی ہو، جو کچھ ہو. اللہ پاک نے اس قوم کو کہا اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ساری قوم اللہ نے اس پہ سیلاب بھیج دیا. سارے باغات ختم، کھیتیاں ختم. آج تک دوبارہ ویسے باغ نہیں ہوئے. یمن میں تھا یہ علاقہ. یمن جماعتیں جاتی ہیں، وہ علاقہ دیکھتی ہیں، آ کے بتاتی ہیں. ایسے ہی بیریاں جھاڑیاں تھوڑا تھوڑا کچھ ہے وہ ختم ہو گئی، رونق، کامیابی نہیں ملی. اسی طرح نمرود، فرعون، ملک ملا، انہوں نے اللہ کے احکام نہیں مانے ملک میں تو برباد ہوئے. حامان وزارت میں ناکام، قارون سونے چاندی میں ناکام، اصحاب السبت یہ ہنر میں ناکام، اصحاب فیل یہ ہاتھیوں کی فوج میں ناکام. کامیابی نہیں ملی. یہ 10 طبقات عرض کیے ہیں. ان کے پاس ہر قسم کا سامان تھا لیکن کامیابی نہیں ملی. کامیابی کو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا. ان چیزوں کے ساتھ اچھے عمل کرنا کامیابی اس سے ملے گی، ایمان اور اچھے اعمال. ہاں، جو لوگ ساری زندگیاں موت سے پہلے مال جمع کرنا چیزیں ان میں گزار دیتے ہیں، موت کے وقت پھر روتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں. مستنصر باللہ ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا. جو جتنی اسلامی حکومتیں آج بنی ہوئی ہیں، پہلے ایک ہی حکومت ہوتی تھی. شروع میں ایک ہی، اور ان کا ایک بادشاہ ہوتا تھا اور پھر نیچے گورنر ہوتے تھے. یہ یمن کا گورنر ہے، یہ شام کا ہے، یہ حبشہ کا، یہ فلاں علاقے کا، یہ مصر کا. تو نیچے گورنر ہوتے تھے. بادشاہ ایک ہوتا تھا. یہ بغداد میں بادشاہ ہوتے تھے، ان کے نام اس طرح کے ہوتے تھے. یہ تھا مستنصر باللہ. موت کے وقت ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہنے لگا اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی. رویا. اب موت کا وقت ہے، ماں پوچھ رہی ہے، رو رہا ہے اس بات پر میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. بس اتنا ہی کہا اور روتا روتا مر گیا. اسی غم افسوس میں کہ ہائے دنیا بھی میرے ہاتھ سے گئی، آخرت بھی گئی. دنیا کیسے گئی؟ جمع بہت کی، سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات، یاقوت، لال، کمرے بھر لیے. پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے کاغذ کے، سونے چاندی کے درم و دینار ہوتے تھے. یہ چیزیں کمرے بھر لیے، یہ کمرہ وہ کمرہ، یہ بڑی دنیا جمع کر لی. کرتا جا رہا ہماری طرح. پھر اب موت آ رہی ہے. اب یہ سارے کمرے بھرے ہوئے ادھر ہیں، خود جا رہا قبر میں. دنیا میرے ہاتھ سے نکل گئی، یہ مطلب ہے. اب اس کو قبر میں نہیں لے جا سکتا. قبر میں لے بھی جائے تو وہاں کیا کرے گا؟ قبر کے اندر سونا پڑا ہو اور اوپر مٹی پڑی ہو تو یہ کیا کرے گا؟ اس طرح دنیا گئی، آخرت بھی گئی. آخرت کیسے گئی؟ وہ بنائی نہیں، ادھر توجہ نہیں دی. توجہ تو یہ مال جمع کرنے میں ساری زندگی گزار دی، آخرت بنائی نہیں. اس لیے آخرت بھی گئی. خاسرت دنیا والآخرہ اس کو کہتے ہیں، خاسرت دنیا. جو بندہ، یاد رکھنا پیارے بھائیوں، جتنی زیادہ محنت موت سے پہلے کی زندگی پہ لگائے گا، جتنی زیادہ استعدادیں اس پہ خرچ کرے گا، موت کے وقت اتنا ہی زیادہ روئے گا. کیوں؟ وہ سارا ضائع ہو رہا.
اور سنو، ایک بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، موت کے وقت رویا، لوگ جمع تھے، عمرا وزرا سب جمع، رویا، کہنے لگا لوگوں میں اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اسی لیے قبول کر لی کہ مزے کی زندگی گزاروں گا، اطمینان کی زندگی گزاروں گا، لیکن لوگوں میں اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا۔ یہ بیچ میں کچھ چند ایک گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دائیں بائیں دیکھ کے جگا دو، جلدی جلدی جلدی، ان کو بہت دو زانو ہو جاؤ، سارے دو زانو ہو کے تھوڑی دیر چست ہو کے، دو زانو ہو کے چست ہو کے، ہاں دو زانو ہو جاؤ تو بہت اچھا، چست ہو جائیں گے تو گردنیں تھوڑی اونچی، اللہ جزائے خیر دے۔ اب کیا کہہ رہا مرتا مرتا لوگوں، میں اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اسی لیے لے لی کہ اطمینان چین مزے کی زندگی گزاروں گا، لوگوں میں اطمینان اور مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا۔ ہر بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی رخ انتخاب کرتا ہے کہ میں نے ملازمت کرنی ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے زمیندارہ کرنا ہے، میں نے یہ کوئی نہ کوئی اس کا انتخاب ہے، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا۔ یہ جو میں نے حکومت کو منتخب کیا کہ میں نے حکمران بن کے زندگی گزارنی، یہ غلط نکلا، لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو۔ یہ کہتا کہتا انہی تصورات میں، اسی غم میں کہ ہائے میری زندگی ضائع ہو گئی، ہائے میرا انتخاب غلط نکلا، ہائے میں ناکام جا رہا ہوں، یہ کہتا کہتا عبد الملک بن مروان مر گیا اور اگلے جہان چلا گیا۔ ایک اور سن لو، بہت واقعات ہیں بادشاہوں کے۔ ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، ایک بزرگ تھا بہلول۔ بہلول زیادہ دنیا کمانا، بڑے بڑے مکان بنانا، سامان جمع کرنا اس میں نہیں لگتا تھا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، اور عقل مند لوگ بہلول کو دانا کہتے تھے، بہلول دانا، عقل مند۔ تو لوگ اسے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، مذاق کرتے رہتے تھے بہلول کو۔ اور ہارون الرشید بھی بہلول سے کبھی کبھی مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید کے پاس ایک چھڑی تھی، کھونڈی، جو بوڑھا آدمی لے کے چلتا ہے، عصا، بہلول کو دیا، بہلول یہ لے لو عصا، جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا۔ مطلب یہ کہ تو بہت بڑا بے وقوف ہے، تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ عصا لے کر گھر آ کے محفوظ کر لیا، سنبھال لیا۔ وقت گزرتا گیا، چلتے چلتے ایک وقت آیا ہارون الرشید بیمار ہو گیا، پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا، علاج معالجہ چلتا رہا، طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا۔ جب بہت علاج چل چل کے کوئی چیز نفع نہ دے، بندہ بالکل موت کے منہ میں آ جائے، تو پھر ڈاکٹر لوگ کہتے ہی ہیں بھئی اس کو گھر لے جاؤ، اب یہ 2 گھنٹے کا مہمان ہے یا 4 گھنٹے کا یا 1 دن کا، کوئی جاؤ جا کے کوئی خدمت کر لو جو کرنی ہے، یہ جا رہا ہے۔ ہارون الرشید کو طبیبوں نے
حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا کہ امیر المؤمنین بس ہماری بس ہو گئی اور زندگی بھی ختم ہو گئی. لوگ عیادت کو آئے. بہلول بھی وہی چھڑی لے کر آ گیا. کون سی چھڑی؟ جو بڑے بے وقوف کو دینی تھی. امیر المومنین سے پوچھا، امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اب جا رہا ہوں اگلے جہان. آج چلا جاؤں، شام چلا جاؤں یا کل چلا جاؤں، اب تمہارے پاس تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، اگلے جہان جا رہا ہوں. بہلول نے کہا امیر المؤمنین جس جہان کو چھوڑنا تھا اور اب چھوڑ کر جا رہے ہو، اس جہان میں، فانی جہان میں آپ نے کتنے محل بنائے، کتنے کمرے بنائے، لمبا چوڑا نظام بنایا، قیمتی پتھر لگائے اور اتنے باغات لگائے، یہ اناروں کا، یہ انگوروں کا، یہ سیبوں کا. اس نے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے باغ لگائے تھے، شاہی باغ، بڑی اونچی اونچی دیواریں، مضبوط دروازے، گیٹ، چوکیدار، پہرے دار، لمبے چوڑے باغات. بادشاہ تھا، حکم دینا تھا لگاؤ ادھر اتنا باغ. تو یہاں تو آپ نے اتنے لمبے لمبے چوڑے باغ طرح طرح کے لگائے. اب جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کتنا لمبا چوڑا محل ہے بنوایا جہاں جاؤ گے اب رہو گے، اور وہاں کتنے لمبے چوڑے باغات لگائے. کس کس چیز کا وہاں باغ آپ نے لگایا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہارون الرشید سن کے چپ. بہلول پوچھتا ہے بتائیے کتنے محل، کتنے لمبے چوڑے، کیسے پتھر اینٹیں، کیسے باغات، کس کس چیز کا، کتنا لمبا چوڑا؟ ہارون الرشید چپ. وہ کیا بتائے؟ آپ مجھ سے پوچھو آپ کا جنت کا محل کتنا بڑا ہے تو میں نے کیا بتانا، یا میں آپ سے پوچھوں دنیا کا پوچھوں تو آپ بتاؤ گے. کوئی کہے گا میرا 5 مرلے کا، وہ کہے گا میرا 10 مرلے کا، وہ کہے گا میری کنال کی کوٹھی، جو بھی اس کا ہے بتائے گا. ہارون الرشید اخیر بولا کہ میں نے تو وہاں کوئی محل نہیں بنایا، میں نے تو وہاں کوئی باغ نہیں لگایا. بہلول کہنے لگا امیر المؤمنین آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور فرمایا تھا جو تجھ سے بڑا بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا، تو یہ لیجئے آپ ہو اس کے مستحق. یہ کہہ کر امیر المومنین ہارون الرشید کو وہ چھڑی دے دی. کس کو دینی تھی بتاؤ؟ سب سے بڑے بے وقوف کو. یہ اس کو دے دی، اسی کو. کیوں؟ کہہ رہا ہے میں نے وہاں کوئی باغ نہیں لگایا. میں نے جب سے یہ واقعہ مجھے معلوم ہوا میں اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہوں تو بتا تیرے کتنے محل ہیں؟ اس غریب کا تو کوئی نہ کوئی ہوگا. ہارون الرشید تو اچھا بادشاہ تھا، اس کے اچھائی کے کارنامے بہت ملتے ہیں. نصیحت کے وقت روتا تھا. تو بتا، آپ سے گزارش ہے سارا مجمع اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے کتنے محل آخرت میں بن چکے، کتنے باغات میں لگا چکا. یہ جو میں رات دن گزار رہا ہوں دنیا کے لیے زیادہ وقت لگا رہا ہوں یا آخرت بنانے کے لیے زیادہ وقت لگا رہا ہوں. ہر آدمی اپنا امتحان، اپنا حساب خود کرے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اب حساب تو ہمارا ہونا ہی ہے، ہر آدمی اپنا حساب خود کرے.
حساب تو ہونا ہی ہے. زندگی کہاں خرچ کی, ہر آدمی سوچے میں زندگی کہاں خرچ کر رہا ہوں. اگر روٹیاں ہی کمانے میں خرچ کی تو اس کا کیا حساب ہے؟ پھر اللہ نے یہ تو اللہ کو یہ تو سب واضح بات ہے, روٹیاں تو سارے کماتے ہی ہیں, پھر حساب کی کیا بات ہوئی؟ حساب کی کیا بات ہوئی؟ جوانی کہاں خرچ کی, ہماری جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ ہر بندہ اپنی جوانی کا حساب کرے, خود سوال کرے اور اپنے آپ کو جواب دے, اپنا حساب خود کرے. ہاں, مال کہاں سے کمایا, اپنا حساب خود کرے. میں مال کہاں سے کما رہا ہوں, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ پھر کہاں خرچ کیا, میں مال کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ دین پھیلانے میں خرچ کر رہا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, یا محل بنانا, مکان بنانا, سواریاں اور کھانا اور پینا اور مر جانا؟ یہ پھر کیا بات ہوئی؟ یہ اپنا حساب خود کرے. یہ تو کافر بھی کر رہا ہے, سارا دن مال کماتا ہے, کھاتا ہے, مکان بناتا ہے اور کپڑے جوڑوں کو جوڑ اور سواریاں. اگر یہی بات ہے پھر کافر کی زندگی اور میری زندگی, اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ کون سا کافروں کا طبقہ ہے؟ عیسائی, یہودی, سکھ, ہندو, بدھ مذہب, چوڑے چمار, وہ کون سا طبقہ ہے جو روزی نہیں کماتا ہے, جو کھاتا نہیں ہے, مکان نہیں بناتا, ساری زندگی اسی پہ نہیں گزارتا؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ تو بس سارے کرتے ہیں. ہماری زندگی اور غیر مسلموں کی زندگی, اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے. مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنی زندگی اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ دوسروں کو کہنا تو آسان ہے, جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو دیکھنا اپنا. ہاں پیارے بھائیوں, زندگی کہاں ہماری خرچ ہو رہی ہے, جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ یہ تو ساری غیر مسلموں کی جوانیاں بھی یہی لگ رہی ہیں پیسہ کمانے میں. کمانا پڑے گا, کمانا ممنوع نہیں ہے, ہاں, لیکن اسی میں لگے رہنا یہ نادانی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاقہ آ گیا, باہر نکلے, ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے, بھئی کوئی کام ہے تو بتاؤ, میں مزدوری کر سکتا ہوں. اس نے کہا یہ کنواں ہے, اس میں سے ایک ڈول پانی کا نکالو, یہ باغ ہے, اس کے درختوں کو پانی لگاؤ, ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور, یو دانہ خرما, ایک دانہ کھجور کا. انہوں نے 17 ڈول نکالے اور درختوں کو پلایا, پانی دیا. پھر کہا لاؤ میری مزدوری. وہ باغ والا کہنے لگا ابھی تو کام باقی ہے, اور بھی ڈالو, اور کھجوریں. کہنے لگے نہیں, وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھوکی تھی, آپ کے نواسے بھوکے تھے, اس لیے میں مزدوری کرنے آ گیا. اب ان 17 کھجوریں ہیں, ہمارا گزارا ہو جائے گا, بس میری مزدوری دے دو. اور بس. گھر کے 5 افراد, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حسین اور ایک باندی, 5 افراد, سب کو 5-5, 3-3 کھجوریں آئیں تو 15. جو بڑے ہیں 2 حضرت علی اور فاطمہ, ان کی 4-4 ہو گئی. یہ تقسیم ہے اپنی طرف سے کہ یوں ہو سکتا تھا. یہ حسن حسین چھوٹے ہیں, ان کو
چلو 3 ہو گئی، باندھی ہے اور 17 کھجوریں اور چھٹی اپنے کام میں لگ گئے. ان کے سامنے ایک کام تھا. ایک بندہ کہنے لگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع حج فرمایا نا، حج، اس میں 3 طواف کیے ہیں، سنت 3 طواف. ایک پہلے جب گئے وہ طواف قدوم ہوتا ہے، مسجد حرام میں جاتے ہی طواف کرنا. جیسے ہم مسجد میں داخل ہوں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی اور کسی کام میں لگنے کی بجائے جاتے ہی طواف کرنا. ایک طواف فرض جو 10 تاریخ 11 12 جو وہ کیا جاتا ہے. ایک طواف الوداع جب مکے کو چھوڑ کے گھر آنا، وہ طواف. صرف کئی دن وہاں رہے ہیں، 3 طواف کیے، صرف 3. دوسرا کہنے لگا کہ سارا دن اتنے دن کیا کرتے رہے؟ پہلے نے جواب دیا جس کام کے لیے مبعوث ہوئے تھے وہ کرتے رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرتے رہو اور کرتے رہو اور کرتے رہو اور آ جاؤ اس لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے. وہ تو بشیرم و نذیرا داعیا الی اللہ، اتنا مجمع تھا، ان کو دعوت دینا، دین کی باتیں بتانا، خیر کی باتیں سکھانا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کرتے رہے. تو آپ صرف 3 کیے. تو مطلب یہ حضرت علی کہتے ہیں بھائی ہم صرف روزی کمانے کے لیے تھوڑا ہی ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے ہمیں اپنی زندگی سوچ کے گزارنی ہے، سوچ کے. سارا دن کہاں گزرا، ہماری سوچ صحیح ہو جائے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. یہ 4 مہینے لگوانا یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے کہ اتنا کام سکھانے کے لیے اتنا وقت کم از کم درکار ہے. اتنا وقت کم از کم درکار ہے. یہ ایک تجربہ ہے. 4 مہینے لگانا، اس میں کیا کرنا؟ اس میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا. نبی والی محنت، جس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان و یقین کی دعوت. وہ محنت جس سے ایمان قوت پکڑے، وہ محنت کرنا، ایمان کی مجلسیں قائم کرنا. اس میں آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، قبر حشر کی باتیں اور پہلی قوموں کے واقعات، جو دین پہ چلے کیسے کامیابی، جو دین پہ نہیں چلے کیسے برباد ہوئے. اور یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے اللہ نے بنائے اپنی قدرت سے، ایک ذرہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا ایک ذرے میں بھی شریک نہیں. ایمان کی مجلسیں قائم کرنا، اس سے بنے گا ایمان. بھائی اٹھنا شروع کر دیا، اٹھنا نہیں پیارے بھائیوں. ہاں دھیان سے سنیں باتیں، یہ موت تک کام آئیں گی انشاءاللہ. ایمان کی مجلسیں، اس سے بنے گا ایمان. قبر کی دیکھو، قبر موت 2 قسم کی. چونٹی کا کاٹنے کے برابر تکلیف ہوئی اور مر گیا، یا جیسے زندہ چڑیا کو آگ پہ بھونا جائے. قبر 2 قسم کی، جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا. حشر 2 قسم کی، عرش کا سایہ، حوض کوثر، مچھلی کی مہمانیاں، نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ حشر، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، کوئی بغیر حساب جنت میں. اور پلسرات 2 قسم کی، یا کونتی ہوئی بجلی کی طرح پار، یا تیز ہوا تیز گھوڑا، یا پھر نیچے گر گر جا رہے ہیں.
ہمیشہ کا گھر دو قسم کا، یا جنت اور اس کی بہاریں، یا جہنم اور اس کے عذاب، ان کے تذکرے ایمان کی مجلسیں قائم کرنا۔ ہاں، اس سے بنتا ہے ایمان، ایمان والا کرتا ہے عمل، ایمان کبھی ہوگا عمل کبھی ہوگا، ایمان ضعیف ہوگا عمل بھی کمزور ہوگا، کبھی عمل کرے گا کبھی نہیں کرے گا، کبھی نماز پڑھے گا کبھی کہے گا جی مجھے ٹائم نہیں ملا، اور 24 گھنٹے سے ٹائم کیوں نہیں ملا؟ ٹائم تھا، لگا دیا دوسری طرف، ایمان کمزور تھا آخرت پر۔ ہاں، کبھی سچ بولے گا کبھی جھوٹ، کبھی صحیح کاروبار کرے گا کبھی دھوکہ بھی دے گا، ایمان کمزور ہے۔ ہاں، اس لیے میں نے اپنے ایک دوست سے وعدہ کرایا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، وہ کاروباری تھا، کاروبار میں عام طور پہ جھوٹ بول لیتے ہیں، وہ فیصلہ کر گیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 4-5 سال بعد ملا، کہتا جی آپ نے مجھ سے وعدہ کرایا تھا، میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، 95% چھوڑ دیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا جھوٹ چھوڑ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا 95% چھوڑا۔ میں نے کہا تو نے 1% بھی نہیں چھوڑا، تو نے وہ چھوڑا جو ساری دنیا ہی سچ بولتی ہے، کافر ہو مشرک ہو یہودی نصرانی ہو، اس نے سچ بولنا ہے۔ بہت سارے، اگر کوئی کسی سے پوچھے بھائی تیری شادی ہو گئی، وہ چاہے کافر سے پوچھے مسلمان سے ہوئی ہے تو کہہ دے گا ہو گئی، نہیں ہوئی ہے تو کہہ دے گا نہیں ہوئی۔ اس سے پوچھو کوئی تو کہاں پڑھا تھا، اس میں کسی نے بھی نہیں جھوٹ بولنا، جس اسکول میں پڑھا وہ بتا دے گا۔ تیرا گھر کس شہر میں ہے، جس سے بھی پوچھو وہ بتا دے گا میرا کراچی میں ہے، میرا لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، کوئٹہ میں، بھی کھانا کھا لیا، چائے پی لی، یہ کپڑا بڑا اچھا ہے، تو نے کہاں سے لیا، جہاں سے لیا بتا دے گا۔ وہ تو سارے کافر، سارے مشرک، سارے یہودی نصرانی جن باتوں میں سچ بولتے ہیں، پھر اپنا مکان ہے کہ کرائے پہ مکان پہ رہتا ہے، کچھ ایسا ہوا اس نے بتا دینا۔ جھوٹ تو وہاں بولنا ہے جہاں کوئی جھوٹ بول کے پیسے زیادہ ملتے نظر آتے ہوں، وہ تو نے چھوڑا نہیں 5%۔ چھوڑے کیسے؟ ہاں، ایمان بنا ہو تو پھر جھوٹ چھوڑتا ہے، ایمان بنا ہو پھر کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں دباتا۔ حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے، اب سنو، ایمان بنا ہو تو پھر کیسے امن ہوتا ہے، اور ایمان بگڑا ہو، مال پہ یقین ہو، پھر کیسے فساد ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جتنا فساد ہے جس ملک میں بھی، وہ ایمان نہ بنا ہونا کس وجہ سے ہے، مال پہ یقین ہونا اس وجہ سے ہے۔ اگر حکم پہ یقین ہو، مال سے زندگی بنتی ہے، یہ یقین نہ ہو اللہ زندگی بناتا ہے، پھر کوئی بندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ سود رشوت، پھر کچھ نہیں کرے گا۔ اب 2-3 واقعات، البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، نبی علیہ السلام سے پہلے ایک بندہ دوسرے بندے سے کہا مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ پیسے والے نے کہا کوئی ضامن لیا، تیری ضمانت دے دے میں پیسے دے دیتا ہوں۔ کفیل لیا، مانگنے والے نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ کفیل کافی ہے۔ پیسے والے نے کہا اچھا 2 گواہ لیا جو دیکھ لیں کہ اس نے دیے ہیں، اس نے لیے ہیں، ضامن چاہے نہ ہو، وہ گواہ ہونا چاہیے۔ لینے والے نے کہا
کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اس نے 2 مرتبہ جو اللہ کا نام سنا تھا ایمان والا، اس نے 1000 دینار دے دیا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، یہ پہلی امتوں کا قصہ۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے کوئی ادھار لیا کرو، کوئی ایسا معاملہ ہو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ امام الانبیاء نے بھی یہی فرمایا بھی ہوا ہے، اور آپ کا عملاً طریقہ بھی یہ ہے، ایسا معاملہ لکھ لیا کرتے تھے، گواہی ڈلوا لیا کرتے تھے۔ لیکن اس نے دے دیے، نہ کوئی گواہ نہ کوئی ضامن۔ پیسہ لینے والا یہ بھی ایمان والا تھا، اس نے کہا میرا گھر سمندر سے پار ہے، اگلی طرف کوئی خلیج تھی، اس سے پار میرا گھر ہے، میں فلاں تاریخ کو کشتی پہ بیٹھ کر پرلی طرف سے اس کنارے پہ آؤں گا، تو فلاں تاریخ کو فلاں وقت اس کنارے پہ آ جانا، میں دریا کے سمندر کے اس کنارے پر تیرا قرضہ ادا کروں گا۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ اسی کشتی پہ بیٹھ کے دوبارہ میں واپس چلا جاؤں گا، تیرا قرضہ ادھر ادا کروں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب یہ پیسے لیے، نہ ضامن نہ گواہ نہ تحریر نہ کچھ، پیسے لے کے چلا گیا، کشتی پہ بیٹھ سمندر سے پار چلا گیا۔ جب پیسے دینے کا وعدہ قریب آیا، اللہ کا کرنا، بارشوں اور اندھیریوں کا وہ وقت تھا، سمندر میں طغیانیوں کے دن تھے، کشتیوں والوں نے خطرے کی بنا پر کشتیاں لانا لے جانا چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا۔ جب ہوائیں تیز چلتی ہے نا، سمندر کی موجیں ہوتی ہیں اونچی اونچی، اب اس نے پیسے دینے تھے، یا اللہ میں نے پیسے دینے اور کشتیاں ہے نہیں، میرا وعدہ ہے۔ اس نے کیا کیا، لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا، موٹی لکڑی، اس کو چھتے سے اس کا پیٹ بنایا، منہ چھوٹا رکھا، اندر سے کھلا پیٹ بنایا، اس میں 1000 دینار ڈال دیے، ایک پرچہ لکھا کہ فلانے کی طرف سے فلاں کا قرضہ یہ فلاں کو پہنچایا جائے، وہ پرچہ بھی انہی دیناروں کے ساتھ ڈال دیا، اوپر سے لکڑی ٹھوک کر جتنا منہ تھا اتنی لکڑی بنا کر ایسے مضبوطی سے ٹھوک دی کہ اندر پانی نہ جائے۔ اب جب وعدہ اس دریا کے پرلے کنارے پہ آ گیا، یا اللہ میں نے اس بندے سے پیسے مانگے، اس نے کہا ضامن لیا، میں نے کہا اللہ ضامن کافی، اس نے کہا گواہ لیا، میں نے کہا اللہ ہی گواہ کافی، اب میں اس کے پیسے وعدے پہ پہنچانا چاہتا ہوں، میرا اس کے ساتھ فلاں وقت کا وعدہ ہے اور اب کشتی ہے نہیں، میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایمان والا جو تھا، لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا ایمان نہیں ہے جس کی امانت نہیں، جس کو امانت کا خیال نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لا، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کو وعدے کا پاس نہیں ہے، یعنی ایمان کامل نہیں، یعنی اس کا دین کامل نہیں، لا نفی کمال کا ہے۔ اللہ میں پیسے پہنچانا چاہتا ہوں، کشتی ہے نہیں، یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی، اے اللہ تو ہی یہ میری امانت اس بندے تک پہنچا، اور واپس آ گیا۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پانی کو کہے 12 رستے بنا، 12 رستے بنا دے گا،
اللہ پانی کو کہے رستے بند کر دے، وہ پانی رستے بند کر دے گا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ یہ لکڑی اس کنارے پر پہنچائے جہاں وہ پیسے لینے والے کے ساتھ وعدہ۔ اب وہ لکڑی اللہ کی قدرت سے، نہ کوئی کشتی بہن ہے نہ کوئی موٹر ہے لکڑی کو چلانے والی، اب لکڑی آ رہی ہے اس کنارے جہاں اس نے وعدہ کیا، اور پیسے لینے والا وعدے پہ پہنچ گیا، انتظار کر رہا کشتی آئے، وعدے کا وقت ہو گیا، دور تک کہیں کشتی کا نام و نشان نہیں، یہ واپس آنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ لکڑی آ رہی ہے، چلو جلانے کے کام آئے گی، خالی جانے کی بجائے یہ آ رہی ہے، اس کو نکال کے لے جاؤں۔ وہ کنارے پہنچ گئی وعدے کے وقت، اور یہ پیسوں کی بجائے وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا۔ گھر جا کے چیرا پھاڑا، اندر سے دینار نکل آئے، پرچہ نکل آیا، فلاں کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، یہ فلاں کو پہنچایا جائے، قرضہ پہنچ گیا۔ اب وقت اور گزرا، طغیانی ختم ہوئی، کشتیاں چالو ہو گئی۔ وہ جس نے قرضہ لیا اس نے سوچا کہ لکڑی تو میں نے ڈال دی، اب اللہ جانے وہ لکڑی کہاں گئی، قرضہ اس کو پہنچا یا نہ پہنچا۔ اس نے اپنے پاس سے 1000 دینار اور لیے، پھر کشتی پہ بیٹھ کے اس کے گھر پہنچ گیا، کہنے لگا لو جی اپنا قرضہ، اور معذرت ناراض نہ ہونا، وعدے پر کشتیاں نہیں تھی اس لیے میں وعدے پہ نہیں آ سکا، دیر سے آیا ہوں، اور اپنا قرضہ پورا کرو اور مجھے معاف کرو جو میں دیر سے آیا۔ اب لینے والے نے کہا تو نے قرضہ بھیج نہیں دیا؟ وہ کہتا جی میں تو اس دن کا گیا آج آیا ہوں، کشتیاں ہی نہیں تھی۔ لینے والے نے کہا چھوڑ ان باتوں کو، جو تو نے لکڑی بھیجی تھی وہ لکڑی پہنچ گئی، جو تو نے درہم بھیجے تھے وہ پہنچ گئے، پرچہ بھی پہنچ گیا، یہ پیسے اٹھاؤ اور اپنا راستہ لو۔ اب ایمان تھا دینے والے کا، بغیر کسی چیز کے دے دی اللہ پہ، اللہ کا نام 2 مرتبہ سن کر، اور اس کا بھی ایمان تھا، وعدے پہ پیسے پہنچانے کا بندوبست کیا، پھر لینے والے کا بھی ایمان تھا، یہ دوبارہ پیسے آ رہے ہیں، اور اس کو نہیں پتا لکڑی کہاں گئی، یہ دوبارہ لے سکتا تھا، کہہ دیتا اچھا جی معاف کر دیا، دے دو جی، لاؤ جی، اندھا کیا تلاش کرے 2 آنکھیں۔ اس کا یقین پیسے پہ نہیں تھا، اس کا یقین پیسے پہ نہیں تھا، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا کہ وعدہ پورا کرنا دین ہے، یہ بھی اب یہ بھی ایمان پر، وہ بھی ایمان پر، یہ بھی عمل نہیں بگاڑ رہا، وہ بھی نہیں۔ امام الانبیاء کو کتنا پیار آیا اس کا، اور یہ واقعہ صحابہ کو سنایا اور کتابوں میں لکھا تھا، آج ہمارے پاس پہنچ گیا۔ میں اس واقعے سے کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، ایمان بنا ہوگا اللہ پر، اللہ سے ہونے کا، اللہ کے غیر کے بغیر، اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کے کام بنانے سے میرا کام بنے گا، پیسے سے نہیں بنے گا، یہ یقین اندر اترا ہو، کوئی بندہ پیسے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہیں کرے گا، اپنا عمل خراب نہیں کرے گا۔ ہاں اور سنو، صحیح بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیحین میں ایک اب یہ اسی بنیاد پہ واقعات کر رہا ہوں حدیثوں کے، کہ ایمان ہوگا تب بندہ ٹھیک چلے گا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی، خریدار نے پیسے دے دیے، زمین والے نے زمین کا قبضہ دے دیا،
پیسے والا پیسہ لے کر اپنے گھر، زمین والا زمین کا قبضہ لے کر اپنے گھر۔ اب خریدار نے زمین میں ہل چلانا، کام کرنا شروع کیا۔ حدیث میں ہے زمین میں سے سونے کا بھرا ہوا گھڑا مٹکا نکل آیا، سونے سے بھرا ہوا ہے مٹکا۔ اس نے خریدار نے جب یہ سونا دیکھا اتنا، یقین اس کا سونے سے، مال سے، درم دینار سے، پیسے سے کامیابی اس کا یقین نہیں تھا۔ روزی اللہ دے گا، کامیابی اللہ کا حکم ماننے میں ہے، ہاں زندگی اللہ بنائے گا تو بنے گی، یقین صحیح تھا۔ زمین بیچنے اس نے کہا دل میں نے تو زمین کے پیسے دیے ہیں، سونا بھرے ہوئے گھڑے کے تو پیسے میں نے نہیں دیے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، اس کے میں نے پیسے نہیں دیے۔ اس کے پاس گیا، آؤ بھائی یہ دیکھو سونے کا بھرا گھڑا، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے اور سونے کا بھرا ہوا گھڑا یہ نہیں خریدا، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے، اپنا مٹکا اٹھا اور لے جا۔ بیچنے والے نے کہا بعت الارض وما فیہا، میں نے تو زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، جس حال میں زمین ہے اسی حال میں سارا کچھ بیچا ہے، اب یہ میرا حق نہیں ہے، تیرا حق ہے۔ جو لکڑی، جو کنکر، جو پتھر، جو اس کے اندر اینٹ روڑا، جو اندر باہر، میں نے اس حال میں یہ زمین ہے، اسی حال میں تیری، میں بیچ کے فارغ ہو گیا۔ پہلے تھا جب میرے پاس میرا حق ہوتا تو ہوتا، اب جو میں نے اس حال میں بیچ دی، تجھے قبضہ دے دیا، اب زمین میں جو پتھر، جو لکڑی، جو نکلے، میرا کوئی حق نہیں، یہ تیرا حق ہے، تو لے لے۔ وہ خریدار مطمئن نہیں ہوا کہ میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تو یہ میرا حق کیسے؟ وہ کہتا جب میں قبضہ دے چکا اسی حال میں تو میرا حق کیسے؟ دونوں قاضی کے پاس پہنچ گئے، ایمان بنا ہوا، اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہاں قاضی کے پاس، ہم بھی قاضی کے پاس جاتے ہیں، جج کے پاس، وہ کہتا ہے میرا حق، قاضی جی میرا حق لے کر دو، دوسرا کہتا ہے قاضی جی، جج جی میرا حق، ہاں یہ چیز مجھے دلاؤ۔ ہاں اب یہ دونوں بھی جا رہے ہیں، قاضی جی یہ اس کا حق ہے، دوسرا کہتا ہے قاضی جی یہ اس کا حق ہے، ہاں، اور دلائل دے رہے دونوں۔ دوسرے کا حق ثابت کرنے کے لیے ہوش کرے سارا مجمع اور ہوش کروں میں بھی، ہاں میں بھی ہوش کروں اور آپ سارے، دلائل دے رہا، جب میں نے پیسے نہیں دیے تو میرا حق کیسے؟ وہ کہتا جب میں جو کچھ زمین میں سب کچھ اس حال میں بیچ چکا تو میرا حق کیسے، میں کیسے لے لوں؟ وہ کہتا ہے اس کو دو، وہ کہتا ہے اس کو دو۔ اللہ کی شان، وہ قاضی بھی ایمان والا تھا، اگر قاضی کا ایمان نہ ہوتا تو قاضی کہتا کیوں پریشان ہوتے ہو، گھڑا لے آؤ، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس مرض کا علاج ہیں، ہاں یہ ہمارا حق ہے، ہاں اگر قاضی ایسا ہوتا۔ قاضی بھی ایمان والا، صاحب معاملہ یہی دو ہیں، تیسرے کو نہیں دلایا جا سکتا۔ ہاں یہ زمین کا مالک بیچنے والا وہ انہی دونوں میں رہے، وہ دونوں لیتے نہیں۔ اب قاضی نے فیصلہ کیا، ایک سے پوچھا تیری کوئی اولاد ہے؟ جی ہاں اولاد لڑکا۔ دوسرے سے تیری؟ اس نے کہا لڑکی۔ قاضی کہتا دونوں کا نکاح کر دو، دونوں کو یہ مٹکا دے دو، کھائیں پیئیں۔ سونے کا بھرا گھڑا دونوں کے گھر، دو قبیلے اس کی وجہ سے جڑ گئے، پہلے رشتہ داری نہیں اب رشتہ داری بن گئی۔ جب ایمان بنا ہو تو جوڑ ہوگا، ایمان بنا نہ ہو تو توڑ ہوگا۔ ایمان بھی اعلیٰ درجے کا،
میں ویسے عام طور پہ واقعات سے سبق لیتا رہتا ہوں عام طور پر. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہوں, صحیح بات کہتا ہوں, میں اپنے سے پوچھتا ہوں تو بتا, اگر تو خریدار ہوتا, تو ہوتا خریدار اور وہ گھڑا نکل آتا تو تو کیا کرتا؟ تو کیا کرتا؟ چپ کر کے رکھ لیتا یا دیتا؟ دل بولتا ہے دیتا, کیونکہ کچھ دن ان تبلیغ والوں کے ساتھ گزارے, دل یہ بولتا ہے کہ میں نے رکھنا نہیں تھا, اس کو واپس کرنا تھا. پھر دوسرا سوال, اگر وہ بیچنے والا کہتا یہ تیرا حق ہے, میں اسی حال میں دے چکا, یہ تجھ پہ حلال ہے, تو لے جا, پھر تو کیا کرتا؟ پھر میرا دل یہ بولتا ہے کہ پھر میں قبول کر لیتا. میں کہتا جب دوسرا بندہ کہتا ہے یہ تیرا حق ہے, میں دے چکا, جو اینٹ پتھر اب جو کچھ نکلے تیرا, تو میں بری ہو چکا ہوں, وہ نہیں لیتا تو پھر میں قاضی کے پاس نہیں جانا تھا. میرا دل یہ بولتا ہے قاضی کے پاس نہیں جانا تھا, جب اس نے نہیں قبول کرنا, اس نے کہنا تیرے لیے حلال, تو میں نے لینا تھا. پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں, اگر تو بیچنے والا ہوتا, تیری زمین تو نے بیچی, وہ تیرے پاس آتا, میں اس کو کہتا میں بیچ چکا, وہ قبول نہ کرتا, وہ مجھے کہتا یہ تو ہی لے لے, تیرا حق ہے, پھر تو کیا کرتا؟ پھر میرا دل بولتا ہے کہ پھر میں قبول کرتا, قاضی کے پاس نہیں جانا تھا. جب وہ کہتا ہے میں نے پیسے نہیں دیے, میں نے نہیں لینا, یہ تیرا, تو لے لے. پھر میں تیسرا سوال کرتا ہوں, اگر تو قاضی ہوتا, وہ دونوں ہی نہ لیتے, پھر کیا کرتا؟ پھر دل بولتا ہے کوئی نہ کوئی چکر چلاتا, ان کو کہتا نہیں لیتے, ہمارے پاس کئی کار خیر ہیں, ہمارا مدرسہ ہے, ہماری فلانی چیز ہے, ہماری فلانی چیز ہے, تم دونوں ہی نہیں لیتے ہو, چلو تم دونوں ہمیں معاف کر دو, ہم کسی کار خیر میں. وہ بٹکا جانے نہ دیتا, دل یہ بولتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, سارے بندے دیانت سے اپنے دل سے پوچھو, تم کیا کرتے؟ تم کیا کرتے؟ تم کیا کرتے؟ فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک وزیر کے پاس ایک بندہ آیا, وزیر نے اس کا کوئی زیادہ اکرام نہیں کیا, بیٹھا باتیں کر کے چلا گیا. اس کا بھائی آیا, وزیر اٹھا دروازے تک اور اپنی جگہ پہ بٹھایا, خود دو زانو اس کے آگے بیٹھا. بات ختم ہوئی تو واپس دروازے تک چھوڑنے گیا, اس کا بڑا اکرام کیا. جب وہ چلا گیا, مجلس والے نے پوچھا اس کا بھائی آیا, اس کا آپ نے اتنا اکرام نہیں کیا, اس کا بڑا اکرام کیا. اس نے کہا کہ اس کے گھر میں جو دوسرا جس کا اکرام بچہ بچی ہونے والا تھا, مجھے پتا چلا تو میں نے دیناروں کی پیٹی اس کے پاس بھیجی. جیسے مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے, وہ دیناروں کی پیٹی وہ اس دور میں ہوتی ہوں گی, جس طرح بھی میں نے اس کو ہدیہ بھیجی. اس نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ مجھے ضرورت نہیں. وہ بھری ہوئی دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, میرے پاس آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں. میں نے دوبارہ بھیجی, یہ اپنے گھر والوں کو دے دو, یہ ان کے لیے ہدیہ ہے. اس نے اپنے گھر والوں کو دے دی کہ وزیر صاحب نے تمہارے لیے بھیجا ہے یہ ہدیہ. گھر والوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے بھی واپس کر دی. دوسری مرتبہ میرے پاس آ گئی. وہ کہتا ہے میں نے تیسری مرتبہ بھیجی, تمہارے مدرسے کے طالب علم یہ ان کو دے دو میری طرف سے. انہوں نے اپنے مدرسے کے کمرے کے باہر صحن میں رکھوا دی. طالب علموں کو کہہ دیا بھائی جس کو جتنی ضرورت ہو لے لو, وزیر صاحب نے تمہارے لیے یہ دینار بھیجے ہیں, جس کو لینے ہو لے لو. 3 دن وہ پیٹی دیناروں والی صحن میں پڑی رہی, کسی طالب علم نے 1 دینار بھی نہیں لیا. ہاں, تیسرے دن وہ اٹھائی گئی, وہ اتنے دینار پورے رات بھی دن بھی ادھر
پڑی ہے، اجازت ہے، تحفہ ہدیہ ہے، لیکن طالب علم لے ہی نہیں رہے۔ جب اٹھائی تو وہ اتری۔ انہوں نے طلبہ سے پوچھا بھی تم نے لیا نہیں ہے، وزیر صاحب نے تمہارے لیے بیچے ہیں۔ وہ طالب علم کہنے لگے جی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان میں 1 دینار کا تھوڑا سا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ سونے کا دینار ہوتا تو اس میں سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ بھئی یہ کس کو ضرورت تھی ٹوٹا ہوا تھوڑا سا؟ طالب علم کہنے لگے 2 دن پہلے پرسوں ہمارے مدرسے کے چراغ میں تیل نہیں تھا، تیل سے چراغ جلاتے تھے، ہم ہمسائے دکاندار سے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، ادھار تیل لا کر مدرسے کے چراغ میں ڈالا تھا، یہ اس کا قرضہ دیا ہے۔ پیسہ کسی کے پاس ہے نہیں، دینار پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اب بتاؤ، سارا تبلیغ والا مجمع، میرا سوال ہے دل سے پوچھ کے جواب دو۔ 4 مہینے لگائے ہیں، 7 مہینے لگائے ہیں، سال لگایا ہے، ملکوں میں گیا ہے، مولوی بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بیان کرنے والے بھی ہیں، ہر بندہ، ہر بزرگ، ہر بیان کرنے والا، سب سے میرا یہ سوال ہے، اپنے آپ سے بھی سوال ہے، اگر یہ دیناروں کی پیٹی تمہارے پاس آ جاتی تم کیا کرتے؟ ہر بندہ اپنے سے پوچھے، ہر بندہ اپنے سے پوچھے، ہر بندہ اپنے سے پوچھے۔ جس دن ہماری گھر کی تعلیم میں یہ واقعہ آیا، میرے چھوٹے چھوٹے پوتے، ایک 10 سال کا، ایک 8 سال کا، ایک 12 سال کا ہوگا، میں نے بڑے سے پوچھا بیٹے اگر تجھے یہ بیٹی آ جاتی کہ وزیر صاحب نے تجھے ہدیہ بیچا ہے تو تو اس میں سے کتنے لے لیتا؟ وہ فوراً بولا سارے۔ ہاں، میں نے دوسرے سے پوچھا، وہ کہتا سارے۔ تیسرے سے پوچھا، 8 سال والا، 7 سال والا، کہتا سارے۔ میں نے کہا پیسوں سے، نوٹوں سے، 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، نوٹوں سے بھری ہوئی پیٹی تجھے وزیر صاحب بیچتا؟ وہ کہتا سارے۔ ان کی ماں میری بہو، میں نے پوچھا بیٹی تو بتا کتنے لیتی؟ کہتی میں بھی انہیں کی ماں ہوں۔ ہنسانے کے لیے نہیں کہا، تم پوچھو تو صحیح اپنے دل سے، پوچھو تو صحیح ہم کہاں سے کہاں گرے، ہم کہاں تھے اور کہاں سے کہاں گرے۔ پیارے بھائیوں، میری گزارش ہے، رو کر گزارش ہے، اپنا یقین مال سے ہٹانا، اللہ سے زندگی بننا، یہ یقین بنانا ہے، اس کو میں اور آپ اپنی ضرورت سمجھیں۔ جیسے مال کو ضرورت سمجھتے ہو، ہمیں گھر ملنا چاہیے، گھر میں بجلی ہونی چاہیے، گھر میں بیت الخلا بھی ہونا چاہیے، گھر میں کوئی پلنگ بستر ہونا چاہیے، گھر میں کوئی کچن کا سامان ہونا چاہیے، کوئی دیگچا چمچا ہونا چاہیے، گھر میں کوئی بستر ہونا چاہیے۔ ان سب کو ہم اپنی ضرورتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، میری زندگی بنائے گا، یہ یقین بنانا یہ بھی میری ضرورت ہے۔ اللہ پاک بھی ہمیں دیکھ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوگا، زندگی میں بناتا ہوں، یہ ادھر ساری زندگی بھاگ کے لگا رہے ہیں کہ زندگی فلاں جگہ سے بنے گی، کوئی حکومتوں کے پیچھے بھاگا جا رہا زندگی وہاں، ہمیں کبھی حکومتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے، کبھی مال والوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، نہ زندگی مال سے بنے گی، نہ مال والوں سے بنے گی، نہ حکومت سے بنے گی، نہ حکومت والوں سے بنے گی۔ میری زندگی اللہ بنائے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا، اللہ بنائے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا۔ ہم سب
سب سے گزارش کر رہے ہیں نہ مال کے پیچھے جائیں نہ مال والوں کے حکموں کے پیچھے جائیں. حکم جب مال کمانے کا حکم ہو حکم کی وجہ سے کمائیں گے, حکم کی وجہ سے کھائیں گے, حکم کی وجہ سے پہنیں گے, حکم کی وجہ سے جو دھندا کرنا ہو کریں گے. ہم آخرت والے ہیں, ہم دنیا والے نہیں ہیں. ہم آخرت والے ہیں, ہم دنیا والے نہیں ہیں. ہم کبھی ان کے پیچھے نہ جائیں. ہم ساری دنیا کے بادشاہوں کو, عمراء وزراء کو, وزرائے اعظم اور ساری دنیا کے صدروں کو یہ کہہ رہے ہیں, اے ساری دنیا کے امیروں وزیروں بادشاہوں, ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے. دھیان سے سنیں سارا مجمع, جو اس میں کوئی حکومت کی لائن کے بندے ہوں وہ بھی سنیں. ہم تم سے تمہارا مال نہیں چاہتے, تمہاری حکومت نہیں چاہتے, کوئی عہدہ نہیں چاہتے, کوئی منصب نہیں چاہتے, کوئی مال نہیں چاہتے, کسی مال والے سے مال نہیں چاہتے. ہم تمہاری دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہیں, نجات چاہتے ہیں. ہم تم سب کو فقراء سمجھتے ہیں. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے, ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے, انتم الفقراء الی اللہ. ہم ساری دنیا کے اسباب والوں کو فقراء سمجھتے ہیں. تم سارے فقیر ہو. فقیروں سے ہم نے کیا لینا؟ جو روز میں بھوکا ہوں مجھے 5 روپے دے دو, اس سے جو مانگے گا اسے کیا ملے گا؟ ہم سارے مجمع کو بھی روکتے ہیں, بادشاہوں کی عمراء وزراء ان کی چوکھٹوں پہ نہ جائیں, اللہ کی چوکھٹ پہ آئیں. جو حاجت ضرورت اللہ سے مانگیں. اور یہ ہم صرف زبانی نہیں کہہ رہے, عملاً بتا رہے ہیں. آپ ساری دنیا جانتی ہے. ہم اے بادشاہوں, اے امیروں وزیروں فقیروں, ہم تمہاری ہدایت کے لیے جو ہم نے اپنی محنت مزدوری کر کے کچھ اللہ سے لیا ہے, تمہاری ہدایت کے لیے خرچ کر دینا یہ سعادت سمجھتے ہیں. پتہ نہیں 200 کے قریب جماعتیں باہر ملکوں میں سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے اور 4 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر کے بیوی چھوڑ, بچہ چھوڑ, گھر چھوڑ, دکان چھوڑ, سب کو چھوڑ کے اس وقت پھر رہی ہے. تم سے ہم نے فقیروں سے کیا لینا؟ ہم ساری دنیا والوں کو, اپنے آپ کو بھی بیچ میں, ہم سب فقیر ہیں. ہم فقیر کے پاس نہیں جائے گا, ہم اللہ کے پاس جائیں. ہم تمہاری نجات چاہتے ہیں, ورنہ پچھتائیں گے سارے. جیسے 3 واقعات بادشاہوں کے بتا چکا, پھر بادشاہ بھی جو دین پہ نہیں چلنے والا پچھتائے گا, روئے گا. جو فقیر مال نہیں ہے, فقیر تو سمجھتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے, میری کاہے کی نماز روزہ نہیں. پٹائی ہوگی اگر فقر و فاقے میں اللہ کے حکم پورے نہیں کیے. یہ فقیر بھی روئے گا, حسرت دنیا والآخرہ ہو جائے گا. جس کو اللہ نے دیا آزمانے کے لیے دیا, جس کو نہیں دیا آزمانے کے لیے نہیں دیا. جس کو صحت دی آزمانے کے لیے, جس کو بیماری دی آزمانے کے لیے. ہر حال میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کو دیکھیں گے, اللہ کے ہاں سے انعام پائیں گے, اعزاز ہوگا, اعزاز ہوگا. ہم کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, کسی کے اللہ کے آگے. اللہ سے لینا, مخلوق کو دینا, یہ ہمارا ہو. اللہ سے لیں, سب کو دینا, تھوڑا ہو جذبہ دینے کا ہو. تبوک میں جو کچھ لوگ ایسے تھے وہ جانا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں, اس کے پاس پیسہ نہیں. اب رات کو مزدوری کی, جو کچھ ملا آدھا حضور نے کہا تھا غریبوں کو لیے
कोई ज़ादेरा जमा करो, वो आधा उस पे डाल दिया, मजदूरी करके आया, आधा अपने पास रखा जाने के लिए। बात है नहीं, लेकिन जज्बा लेने का नहीं है, देने का है। हमारी तबीयतें भूखी भूखी नहीं होनी चाहिए, भूखी भूखी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह के आगे हम भूखे। अल्लाह कहते हैं तुम सारे भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, मुझसे मांगो मैं खिलाऊंगा। तुम सारे नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, मुझसे लिबास मांगो मैं पहनाऊंगा। तुम सारे गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। हम अल्लाह से अपने लिए रास्ता खुलवाएं, जैसे सहाबा सारी दुनिया में फिरे हैं। सारा मजमा सब बाकियों पे ईमान की मेहनत करे, ईमान बनेगा दुकान छोड़ के नमाज पे आएगा, ईमान नहीं बना करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाएगा, नमाज पे नहीं आएगा, और कमाने में लगेगा और लगेगा और लगेगा, नमाज हुक्म पे नहीं आएगा। आप सबसे गुजारिश है हम लोगों को नजात के रास्ते बतावें, आप रास्ते बताओ लोगों को। हाँ, तुम यूं फसावड़ों से निकल सकते हो, यूं बगैर हिसाब जन्नत ले सकते हो। हाँ, सारे मुसलमानों को उनके पास बैठा करें, उनके पास जाया करें, उनको मस्जिद में लाया करें। सब मजमे से गुजारिश है जो जमातों में जा रहे उनसे भी, और बाकी सबसे पूरी जिंदगी इस पे लगाएं, लोगों को मस्जिद में लाएं, ईमान की मजलिस में बिठाएं, उसको कब्र, हशर, जन्नत, दोज़ख, पुलसरात ये समझाएं। हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, जाने के लिए आए हैं, तैयारी के लिए आए हैं, तैयारी के लिए आए हैं। हाँ, फिर इंशाल्लाह अब उनको बताओ, तो जब देखो इतने आसान अमल हैं, बंदा आखिरत बहुत बना सकता है, लेकिन हम बना क्यों नहीं रहे? हम इस मजलिस में, ईमान की मजलिसों में आए नहीं, इन मजलिसों में तालीम के हलकों में बैठे नहीं, तो पता कैसे लगे, पता कैसे चले? जो बंदा अजान कहता है सारे नमाजियों के बराबर अजर मिलता है, जो बंदा अजान कहता रहता है क़यामत में उनकी गर्दनें ऊंची होंगी, यानी उनको कोई गम नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो उनकी गर्दनें ऊंची का ये मतलब जैसे कोई सारे पंजाब में अव्वल आ जाता है, उसके नंबर, हाँ, वो ऊंची गर्दन करता है, दूसरे से पूछता है ओए देखा मेरे कितने नंबर। फखरिया, खुशी में, खुशी में। जो नमाज के लिए घर से वुजू करके मस्जिद को निकलता है, अजरुहु का अजरिल हाजिल मुहरिम, उसको ऐसा अजर मिलता है जैसा इहराम बांध के हज को जाने वाले को मिलता है। अब बताओ, हर रोज 5 मर्तबा इहराम बांध के हज को जाने वाले के अजर की तरह अजर ले सकता है सारा मजमा, सारा कराची और सारा सिंध, सारा मुल्क और सारी दुनिया की उम्मत मुस्लिमान। घर से वुजू करे, मस्जिद जाए नमाज के लिए, ऐसा अजर मिलेगा जैसा इहराम बांध के हज को जाने वाले को। अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक कहता है यब्ना आदम, ऐ आदम के बेटे, कुम इलैया, मेरी तरफ आने के लिए खड़ा हो जा, अमशी इलैक, मैं तेरी तरफ आने के लिए चल पड़ूंगा, इमशी इलैया, तू मेरी तरफ आने के लिए चल पड़, वो हर वेलो इलैक, मैं तेरी तरफ आने के लिए दौड़ पड़ूंगा। और हदीस, मन तकर्रबा इलैया शिबरन, जो मेरे तरफ एक बालिश्त करीब होता है, तकर्रबतु मिन्हु ज़िराअन, मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। मन अता, जो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है, तकर्रबतु मिन्हु बाअन, मैं उसकी तरफ दोनों हाथों का फैलाव इतना बढ़ता हूँ। मन अतानी यमशी, जो चलता हुआ आता है, अतैतुहु हर वाला, मैं उसकी तरफ भागता हुआ आता हूँ।
اللہ پاک چلنا اور بھاگنا اس سے پاک ہے، منزہ ہے. اس اللہ کی عطائیں، اس کی نوازشیں، اس کی بخششیں، اللہ پاک اس کی قدر دانی کرتا ہے. تو ہم ساری امت مسلمہ کو اس طرح اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سیکھنا ہے، اس لیے 4 مہینے لگواتے ہیں. 4 مہینے کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، رسم نہیں ہے. اگر کوئی کہے یہ 4 مہینے تم نے کہاں سے نکالے، ہم کہتے چلو 4 مہینے نہ لگاؤ، 5 مہینے کے لیے آ جاؤ، ہماری طرف سے قبول ہے. جو کہے یہ چلہ تم نے کہاں سے نکالا، ہم کہتے ہیں تم 2 مہینے کے لیے آ جایا کرو، چلہ نہ لگاؤ. چلہ تمہارے نزدیک اگر بدعت ہے تو تم چلے پہ نہیں، تم 2 مہینے کے لیے آ جاؤ. یہ ایک ترتیب ہے، اتنی مدت رہے گا. یہی جو بیان سن رہے 4 مہینے سنتے سنتے اس کا رخ پھرے گا، وہ عزم کرے گا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. جو صبح کو مسجد میں جائے، شام کو مسجد میں جائے، اتنی مہمانیاں اس کے لیے جتنی مرتبہ صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو. ہم ساری امت مسلمہ کی کتنی مہمانیاں اللہ سے کروا سکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں بیچاروں. ہم ان کے پاس جائیں، ان کو لائیں، نماز کے نفع بتائیں، نماز پہ اللہ کیا دیتا ہے، نماز نہ پڑھنے پہ کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کے سمجھائیں. 4 مہینے تک لگاتار محنت کریں، اب یہ نمازی بنے گا. پھر ایسے بنتے ہیں 20 سال تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونے دیتے. ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں تبلیغ میں چل کر 15 سال 20 سال تکبیر اولیٰ نہیں جانے دیتے. 1-2 دن سن کے یہ بات پیدا نہیں ہوتی. جو اندھیرے میں مسجد میں جائے، قیامت میں پورا نور ملے، پورا نور ملے گا. ایک قدم رکھا مسجد کی طرف، ایک گناہ معاف، ایک نیکی ملی، ایک درجہ بولا، نماز کے انتظار میں بیٹھا، نماز پڑھنے کا ثواب ملا، باجماعت نماز ادا کی، 27 نمازوں کا اجر ملا. جب تک مسجد کی طرف جو نکلتا اللہ کی زمان میں ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنی ہیں. پورا دین جو جس شعبے میں ہے، ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے عملاً زندہ کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں بھی ہو دل اللہ سے ملا ہوا ہو اور آپس کے اخلاق اچھے ہوں. ہمیں مسلمانوں کی قیمت کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ غریب آدمی یہ میرا کیا کر لے گا، میں اگر یوں کر لوں گا تو یوں بچ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا. ارے اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. کسی اللہ کے بندے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ ثانوی اور دوسرے درجے کی بات ہے. پہلے درجے کی میری زندگی اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت گزاری، ان کے خیریت پوچھنا، اس پہ خرچ ہوگی. اس پہ وہ انعام ملتے ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں. اس حساب سے ان کو دیکھنا، یہ کلمے والے ہیں. کلمے والا ایک بندہ ساری دنیا کے کافروں سے قیمتی ہے. ہاں، نہ صرف یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ راحت پہنچاؤں گا. اس پہ اللہ کتنا دے گا، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں. 2 بندے جب مسافہ کرتے ہیں، صرف مسافہ کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے، ان دونوں پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، لیکن 50 دونوں کو نہیں ملتی.
ایک کو 99 ملتی ہیں، دوسرے کو صرف 1 ملتی ہے۔ مسافہ کیا 2 بندوں نے، ایک کو 99، ایک کو 1، آسمان سے 100 آئی، 99 ایک کے پاس چلی گئی، ایک دوسرے کے پاس چلی گئی۔ 99 کس کو ملتی ہے؟ ابشہما، جس کی بشاشت ان دونوں میں زیادہ تھی۔ ایک نے ویسے ہی مسافہ کر لیا، دوسرا ذرا مسکرا کے خندہ پیشانی سے مسافہ کیا، اور جس نے دوسرے کا حال زیادہ پوچھ لیا، بھائی گھر میں خیریت ہے، دوسرے نے بھی کہا آپ کی خیریت ہے، اس نے پوچھ لیا تیرے بچوں کا کیا حال ہے، ماں باپ تکڑے راضی ہے۔ جس نے حال تھوڑا سا بھی زیادہ پوچھ لیا اور بشاشت زیادہ تھی، یہ 99 رحمتیں لے گیا۔ اسی کا برعکس بھی سوچتے رہو، جب مسلمان سے مسافہ مسکرا کے کرنا اور حال پوچھنا 99 رحمتیں، تو جو کسی مسلمان کو دکھ دے گا اس پر بھی کوئی عذاب آئے گا کہ نہیں آئے؟ یہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، ایک نبی سفر میں تھا، نبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں، وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، نملتن، ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، وہ عربی کا لفظ ذہن میں نہیں آیا جلدی سے، چیونٹی نے قرصہ چیونٹی نے کاٹ لیا، تو ہمارا وواد نملی فاحرقت، نبی نے کہا بھئی یہ چیونٹیاں رات کو مطلب یہ تھا ستائیں گی، ان کو جلا ڈالو۔ انہوں نے چیونٹیاں جلا دی، اللہ نے اس نبی پہ وحی بھیجی، ہاں لفظیات آ گیا، قرصت کا نملتن، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، فاحرقت امتا من الامم تسبح، جلا ڈالی آپ نے ایک امت کی، امت جو میری تسبیح پڑھتی تھی، چیونٹیاں جلا دی نبی نے، اللہ نے نبی پہ وحی بھیجی، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، قرصت کا نملتن، ایک چیونٹی نے کاٹا، احرقت امتا من الامم تسبح، تو نے جلا ڈالی ساری امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، ارے اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دیں گے، ہمارا مزاج یہ دوسرے درجے کی ہے یہ بھی، لیکن اسے اعلیٰ درجہ راحت پہنچائیں گے۔ حدیث میں ہے، کان علی الطریق غصن شجرۃ یؤذی الناس، ایک راستے میں ایک درخت کی شاخ آگے بڑھی ہوئی تھی، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ جیسے یہ میں بیٹھا ہوں نا، میرے سامنے یہ لوہے کی سلاخ ہے، یہ لوہے کی، اگر میں سیدھا آگے جاؤں تو یہ میرے آگے رکاوٹ بنے گی، اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاؤں گا پھر گزروں گا۔ وہ ایسے شاخ بڑی ہوئی تھی، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس شاخ کو پکڑ کے پیچھے ہٹا کے گزرتا، شاخ کو چھوڑتا، شاخ پھر اسی جگہ۔ فَأَمَاتَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک آدمی نے اس شاخ کو پیچھے سے کاٹ کے رستہ صاف کر دیا، یہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہم راحت پہنچائیں، قوت نیکی نہ داری بدمکن، اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو کسی کا برا تو نہ کر۔ قابل رحم ہیں وہ لوگ جو امت کو ستاتے رہتے ہیں، یہ قابل رحم ہے۔ معمولی دفعہ حکومت لینے کے لیے دوسرے کو ستا لیا، ساری دنیا مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ کیا پاکستان کی حکومت لینا جس کے لیے کسی کو ستایا؟ پورے مجمع میں اگر ایک آدمی بھی ہو، سارا مجمع بقایا پچھلی زندگی سے توبہ کرے،
ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے گا کسی کو، چاہے مجھے اربوں خربوں کا نفع ہو، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ایک تاجر کو اللہ نے صرف اس لیے بخش دیا، کانا سہلا اذا باع، جب چیز بیچتا سہولت دیتا، وکانا سہلا اذا اشترا، جب چیز خریدتا سہولت دیتا، وکانا سہلا اذا اقتضا، جب دی ہوئی چیز کے پیسے وصول کرتا تو سہولت دیتا۔ اللہ نے بخش دیا، جا بخش دیا، بخش دیا۔ ایک اور تاجر، کانا تاجر یداین الناس، یہ حدیثیں ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح ترین حدیثیں ہیں جو بیان کی جا رہی۔ ہاں، ایک تاجر تھا جو لوگوں کو ادھار چیز دے دیتا تھا، کانا یقول لفتاہ، اپنے منشی کو کہتا، اذا اتیت محسرا فتجاوز عنہ، جب ادھار دی ہوئی چیز کے پیسے لینے جائے تو دیکھے کہ کوئی غریب ہے دے نہیں سکتا، اس سے درگزر کر لینا، معاف کر دینا۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے، قیامت میں رفع دفع کر دے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں فلقی اللہ فتجاوز عنہ، جب مر کے اللہ کے پاس گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور حدیث، اذا اتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا، جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آیا قوم والوں نے اسے کہا مرحبا مرحبا، آؤ جی آؤ جی۔ ومرحبا به یوم القیامت یوم یلقى ربہ، اس کو بھی مرحبا کہا جائے گا جس دن مر کے اللہ کے پاس ملاقات کرے گا، اس کو کہا جائے گا مرحبا، آؤ جی آؤ جی آؤ۔ اور جو آدمی کسی قوم کے پاس گیا فقالوا له قحطا، اس قوم والوں نے کہا ہمارے پاس تجھے کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ قحط کہتے ہیں نا جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جی قحط آ گیا، گندم ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فقالوا له فقحطا له یوم القیامت، اس کو بھی قیامت میں جب اللہ کے پاس آئے گا اللہ کہے گا ہمارے پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ مزاج یہ ہے، مزاج یہ نہیں ہے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے یہ بھی دین کی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، لیکن اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ اس کو ایک فقیر آیا دروازے پر، مالک نے اپنے منشی سے کہا ہوا تھا کوئی غریب مسکین آئے تو ہمارے میں سے کچھ دے دیا کرو۔ اب اس کے کہنے پر منشی نے غلام کے ہاتھ پہ درم رکھا کہ جا یہ درم فقیر کو دیا، 3 بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کا مال اور جو منشی اور جو غلام دے کے آیا، 3 آدمی ہمارے نیارے ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے بندوں کی قیمت معلوم ہی نہ کی۔ ہماری زندگی اللہ کے بندوں پر رحم و کرم یہ گزرنی چاہیے۔ امام الانبیاء تو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا بہترین سلوک کر کے دکھا گئے جو عقل حیران ہوتی ہے۔ وہ جان لینے کو پھر رہا یہ اس کو جنت میں کیسے پہنچائیں گے یہ سوچ رہے۔ ہم بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی سوچ، چھوٹا سا دل، ایک بچہ دوسرے کے ذرا تھپڑ مار دے یہ جب تک بدلہ نہیں لیتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ارے ہم وسیع سینہ ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے، ان کے ساتھ بہترین معاملہ، بہترین اللہ کی وجہ سے، ایمان کی وجہ مسلمان ہے،
اکرام مسلم ہونے کی وجہ سے حاجت کافروں کی بھی پوری کریں گے. کافر بھوکا مر رہا ہو ہم اس کے منہ میں بھی کھانا ڈالیں گے تاکہ جان بچے. نہیں کھانا ڈالا مر گیا, میرے پاس کھانا تھا, نہ ڈالنے والا مجرم ہے. حاجت کافر کی بھی پوری کریں گے. اکرام دل سے عزت محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ مسلمان کا حق ہے. مسلمان کو مسکرا کے مل لو, صدقے کا ثواب, صدقہ. ہمیں تو اللہ چاہیے, اللہ کے جس طرح نماز روزہ احکام ہیں اسی طرح مخلوق کے بھی احکام ہیں. ہمیں وہ ان کی خدمت حاجتیں پوری کرنا, ہمارے ذریعے سے انسانیت راحت پائے. ہمیں اللہ چاہیے. اور یہی باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں, یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں کیا عرض کیا جائے, وہ پورا تشریف لائیں گے تو موقع بموقع عرض کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. پہلی مجلس میں آدمی کہتا ہاں جی کرنا تو چاہیے, ابھی کرنا شروع نہیں کرے گا, پھر سنے گا, پھر کہے گا اچھا میں بھی کروں گا, پھر سنتا رہے گا, پھر قدم اٹھانا شروع کرے گا, چلنا شروع کرے گا. اس لیے 4 مہینے لگواتے ہیں, کوئی رسم نہیں ہے یہ. صحابہ کا دور ہوتا تھا اور وقت مجلسوں میں بازاروں میں ایمان کی باتیں ہوتی تھی, ایمان بڑھتا رہتا تھا, ایمان قوت پکڑتا رہتا تھا. قرآن سمجھتے تھے. وَإِذَا تُلِيَتْ نماز میں کھڑے ہیں, ہاں نماز میں کھڑے ہیں, چیخیں نکل جاتی تھی جب آیتیں سنتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. عرب تھے, عربی قرآن سن رہے, ایمان بڑھتا جا رہا, یعنی قوت پکڑتا جا رہا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جو قرآن اللہ کہہ رہا, قرآن سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہاں تو ہم کیا نمازوں میں سنتے تو رہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, ہاں سمجھتے نہیں. اب یہ ہماری زبان میں ایمان کی مجلسوں میں لایا جائے گا, بار بار, پھر ایمان قوت پکڑے گا, پھر انسان چلنا شروع کرے گا, پھر فیصلے کرے گا. فیصلہ کرنے میں بھی ترتیب ہے. پہلے ان چیزوں میں ترقی کرے گا جس چیز میں اس کی کمائی پہ اثر نہ پڑے. نماز شروع کرے گا, تسبیح لے لے گا, اللہ اللہ کرے گا, لیکن کاروبار معیشت جس قسم کی چل رہی ہے اسی طرح کی چلائے گا, کیونکہ اس کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں. ہاں غلط طریقے سے کاروبار کرتا ہے, اسے نظر آئے گا یہ چھوڑ دیا تو میرا کاروبار ختم, وہ نہیں کرے گا. باتیں کہتے ہیں اجی وہ تبلیغ میں بھی جاتا ہے, فلانا کام بھی کرتا ہے. ایمان کے درجے ہیں, ایمان کے درجے ہیں. جب ایمان قوت پکڑتا ہے, کاروبار کے لیے قوت والا ایمان چاہیے, اور حکومت اور سیاست کے لیے اور بھی قوت والا ایمان چاہیے. یہ بھی سمجھ لو. اپنی نماز روزہ یہ چل جائے گا, لیکن کاروبار غلط ہے تو غلط, سود ہے تو سود, رشوت لیتا ہے تو لے گا. ہاں کہے گا میرا تو تنخواہ سے گزارا نہیں ہوگا, نماز بھی پڑھتا جائے گا, ادھر بھی ہاتھ مارتا جائے گا. کیوں؟ ابھی اتنا ایمان کمی نہیں ہوا. پھر حکومتیں چلانا, اس کے لیے تو بہت کبھی ایمان چاہیے. ایک وزیر تھا بلوچستان کا, 40-50 سال کی بات ہے. 6 آدمی اس کے پاس آئے, کوئی فائل کوئی تیار کر کے لائے, غلط کام پہ دستخط کروانے تھے. پہلے زیادہ چیکنگ اور یہ نہیں ہوتا تھا, آج کل زیادہ ہے چیکنگ وغیرہ. پرچہ سامنے رکھ دیا, 20-25 لاکھ پیسے کے بنڈل سامنے رکھ دیے,
اس پہ دستخط کر دو اور یہ پیسے اٹھا دو. اور 6 بندے تھے، 6 کے پاس پستول تھے. کہتے دستخط کر دو، یہ پیسے اٹھا لو، نہیں تو یہ 6 گولیاں آپ کے اندر سے گزاریں گے. وہ بندہ کچھ اچھا تھا، ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی، 10 دن تبلیغ میں بھی لگائے تھے، کچھ ایمان بنا. اس نے کہا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں حکومتوں میں صحیح چلنا اس کے لیے بڑا قوی ایمان چاہیے. ہاں، کیونکہ یہاں تو 1000 کا سودا، جیسے وہ سنایا 1000 درہم دینار اس نے لیا، یہ کروڑوں اربوں کے سودے ہوں گے حکومت والوں کے پاس. کبھی ایمان ہوگا تب بچے گا. اس وزیر صاحب نے کہا میں دستخط کرتا ہوں، یہ پیسے دیتا ہوں، یا یہ 6 گولیاں قبول کرتا ہوں، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم مجھے ایک بات کا جواب دو. کیا؟ وہ کہتا ہے اگر میں دستخط کر دوں اور یہ پیسے لاکھوں اٹھا لوں، اس دور کے لاکھوں، تو میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، یہ بتا دو. وہ کہنے لگے ہیں تو ہم ایسے ہی آدمی، لیکن اتنا تو جانتے ہیں دوزخ میں جائے گا. وہ جانتے تھے غلط کام کروا رہے ہیں اور غلط طریقے سے کروا رہے ہیں. سننے کے دور پر راشی مرتشی قلعہ فنار تو سب نے سنا ہوا ہے. ہاں. ایک ایسی جگہ دروازے پہ پاج لکھا تھا جہاں رات دن رشوت چلتی ہے، اور میں اس محکمے کا نام نہیں لیتا، وہ کہیں گے جی ہمارے اوپر اعتراض کر دیا. ہاں، دفتر تھا، محکمہ تھا، لکھا ہوا یہ تھا. وہ کہتے اتنا تو ہم جانتے ہیں، چاہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوزخ میں جائے گا. پھر ان کا ایک بات اور بتا دو، اگر میں یہ دستخط نہیں کرتا، پیسے بھی نہیں لیتا، اور آپ کی 6 گولیاں قبول کروں، پھر جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ وہ کہنے لگے پھر تو جنتی میں جائے گا. یعنی اتنی بڑی قربانی، پیسے بھی چھوڑے، جان بھی دے دی، غلط کام نہیں کیا، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے. وہ کہتے پھر تو جنت میں جائے گا. اس وزیر صاحب نے کہا یہ اپنے پیسے اٹھاؤ اور یہ کاغذات اٹھاؤ، یہ میرا سینہ 6 گولیوں کے لیے حاضر ہے. وہ کہنے لگے اگر آپ اتنی بڑی قربانی کرتے ہو تو ہم بھی پھر ایسے بندے کو قتل نہیں کرتے. پیسے بھی اٹھائے اور کاغذات بھی اٹھائے اور واپس چلے گئے. حکومتیں چلانے کے لیے بہت قوی ایمان چاہیے. ہم حکومتیں سے میری بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مطالبے کرتے رہتے ہیں اسلامی شریعت بل پاس کرو، فلانا کرو، فلانا کرو. اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے. ہاں، جس کے اندر وہ ایمان نہیں. اب حکومت کی بات آ گئی، 1-2 جملے کہہ ہی دیتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں سیاست میں نہیں چلتے. ارے یہ جو چلا جا رہا ہے یہ بہت بڑی سیاست ہے. ہاں، جس سیاست میں یہ لوگ لگے ہیں یہ خاص بھی سیاست نہیں ہے. وہ کیا؟ 4 باتیں سمجھو. اچھے بندے اچھی حکومت بنائیں گے، یہ میں نے ایک جملہ کہا ہے. برے بندے بری حکومت بنائیں گے، یہ دوسرا جملہ. اچھے بندے بری حکومت نہیں بنائیں گے، اچھے بندے بروں کو منتخب نہیں کریں گے، یہ تیسرا جملہ. اور برے بندے اچھوں کو منتخب نہیں کریں گے، یہ چوتھا جملہ. اب ان سب کی وضاحت کروں بڑا وقت لگے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں آپ لوگ نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، آپ جو بیٹھے ہو، آپ کو کہا جائے کسی فاسق فاجر کو حکمران بناؤ، بری اسمبلی بناؤ، بے نمازیوں کی اور ظالموں کی، تو آپ جو نیک لوگ ہو وہ ایسوں کو منتخب کرو گے؟ نہیں
کریں گے. اسی طرح غلط لوگ اچھوں کو منتخب نہیں کرتے. مثلا میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، وقت تو میں چھوڑنا چاہتا تھا، ایسے آ گئی، چلو کسی کے سمجھ میں آ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس ملک میں سارے عیسائی رہتے ہیں، عیسائیوں کا ملک ہے، ان کو اپنی حکومت بناؤ، وہ مسلمانوں کی حکومت بنائیں گے، مسلمانوں کو چن کے اوپر لائیں گے، کن کو لائیں گے بولو جلدی؟ عیسائیوں کو. یہودیوں کی کوئی اگر ملک ہو، یہودیوں کو کہو تم اپنی حکومت بناؤ، صدر وزیر اعظم بناؤ، اسمبلی بناؤ، تو وہ مسلمانوں کو چن کے لے جائیں گے پاکستان سے، کن کو بنائیں گے بولو جلدی؟ یہودیوں کو. ہندوؤں کو کہو ہندوؤں تم حکومت بناؤ، جہاں ہندو رہتے ہوں وہ کن کو منتخب کریں گے؟ مسلمانوں کو. سکھوں کو کہو تم حکومت بناؤ. یہ باتیں سمجھنی ہے موت تک. جن سیاست میں ہم لگے ہیں ہمارے حساب میں وہ خاص بھی سیاست میں. کیوں نہیں؟ سکھوں کو کہو تم حکومت بناؤ، وہ کن کی بنائیں گے؟ جلدی بولتے جاؤ. سکھوں کی. بدھ مذہب والوں کو کہو تم حکومت بناؤ، وہ کن کی بنائیں گے؟ بدھ مذہب والوں کی. پکے متقیوں کو کہو تم حکومت بناؤ، وہ متقیوں کی حکومت بنائیں گے. اگر فاسقوں کو کہو، فاجروں کو کہو تم حکومت بناؤ، وہ فاجروں اور فاسقوں کی بنائیں گے. آج ہماری سیاست یہ ہے، جو فاسق ہے فاسق رہے لیکن حکومت بنائے متقیوں کی. اس کے پاس بیٹھ کر اس کو آخرت سمجھانا، جنت دوزخ سمجھانا، متقی بنانے کی محنت کرنا، یہ ہمارے پاس وقت نہیں. رہے یہ فاسق فاجر اور منتخب کرے متقی کو. یہ ایسا ہی ہے جیسا نمرود سے کہیں تو ابراہیمی شریعت کا بل پاس کر، نمرود رہے اور ابراہیمی شریعت کا بل پاس کرے گا، بول کے بتاتے جاؤ. فرعون رہے، فرعون صاحب تو موسوی شریعت کا بل پاس کرو، وہ کرے گا. ابو جہل ابو لہب تو محمدی شریعت کا بل پاس کر، وہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. حکومت بنائی فاسقوں نے، حکومت بن گئی فاسقوں کی، ان سے تقوی والے بل پاس کروا رہے ہیں. کروانے والوں کو ثواب مل جائے یہ اور بات ہے. انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ثواب مل جائے گا، لیکن کام ہو جائے یہ نہیں ہوگا. غلط لوگوں کو اوپر لائیں گے. امام الانبیاء نے محنت کر کے قربانیاں دے کے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، 1,24,000 سارے صحابہ صدیق تھے. جب امام الانبیاء کا انتقال ہوا انہوں نے اپنا رہنما چنا صدیق اکبر. جب صدیق لوگ رہنما چنیں گے صدیق اکبر کو چنیں گے. صدیق اکبر فوت ہوئے، سارے صحابہ فاروق تھے، انہوں نے اپنا رہنما چنا فاروق اعظم. چوروں کا سردار بڑا چور بنے گا، ڈاکوؤں کا سردار بڑا ڈاکو بنے گا. فاسقوں کی جو حکومت بنے گی بڑے فاسقوں کی بنے گی. متقی حکومت بنائیں گے بڑے متقیوں کی بنے گی. آج ہم اس سیاست میں چل رہے ہیں کہ لوگ فاسق رہیں، ان کے پاس جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، یہ متقیوں کی حکومت بنا ڈالے. اس لیے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، متقی زور لگا رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی بن جائے. آج تک تو بنی نہیں اور نہ آگے بننی ہے، تم بھی دیکھتے رہنا. اب اگلی بھی سن لو. جب یہ آئی یہ کہنی تو نہیں تھی پر اب کہہ ہی رہا ہوں، شاید کسی کو فائدہ پہنچانا اللہ کو مقصود ہو، اس لیے اب اگلی سنو. فاسق آ گئے اوپر، یہ جو قانون بنائیں گے یہ تقوی والا قانون نہیں بنائیں گے. اگر اچھے لوگ آ جائیں یہ فاجر والا قانون نہیں بنائیں گے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری، اسمبلی نے قانون بنا دیا اسلامی،
100% منظور کر دیا، جو قرآن میں ہے وہی اپنی اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بنا کے فیصلہ کر دیا، سب ممبروں نے دستخط کر دیے، مہریں لگا دی، منظور شدہ۔ ان سارے ججوں کو، پولیس والوں کو جنہوں نے آگے ان پہ عمل کرنا ہے ان کو بھیج دیا۔ اب سنو، اگر یہ نیک لوگ ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، تقوی کا والا بنا ہوا قانون آگے چلائیں گے۔ اگر یہ ان کا یقین ہوا مال سے زندگی بنتی ہے، پیسے سے زندگی بنتی ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے، مجرم کے لیے قانون اس کے پاس پہنچ گیا، لیکن مجرم دیتا ہے پیسہ، یہ پیسہ لے گا، رفع دفع کرے گا۔ یہ قانون ایسے ہی ہوگا جیسے آج کسی عدالت میں قرآن پڑھا ہو لیکن یہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اسی طرح قرآن کے برابر اسمبلی سے ملا ہوا قانون اس کے پاس پڑا ہوگا، وہ چور کو چور ثابت نہیں کرے گا، اس سے کھا پی کے فیصلہ کر دے گا۔ جب ڈرائیور اس کے دل میں ہے میں اس کو ٹائم پہ نہیں پہنچانا، وہ ادھر جا کے آگے انجن کا ٹاپا کھول کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا جی گرم ہو گیا لاؤ پانی، اس کی اپنی نیت خراب ہے۔ درخان کو مثالیں مشہور ہیں، درخان سیدھا ہو تیری لکڑی کو بھی سیدھا کر لیتا ہے، درخان کے دل میں اگر پلیتی ہے، ناپاکی ہے، یہ خود اچھی لکڑی کو بھی توڑ کے ایسے کر دے گا، یہ خراب ہوگی۔ ہاں، اچھے لوگ اچھا بنا ہوا قانون یہ نافذ کریں گے، برے لوگ اچھا بنا ہوا قانون یہ نافذ نہیں کریں گے، چور کو چور ثابت نہیں ہونے دیں، چور کو چور ثابت نہیں ہونے، مجرم نہیں دینا ہے، مجرم نہیں اس لیے نبیوں والی سیاست یہ ہے، ان کا ایمان بناؤ، ہاں ان کا ایمان بناؤ، ان کو اعمال کی ایمان کی مجلسوں میں بٹھا، تعلیم کے حلقوں میں بٹھا، ان کو نفع بتاؤ، آخرت بتاؤ، پھر یہ تنہا ہوگا حرام نہیں کھائے گا، ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، ایمان حرام نہیں کھانے دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک لقمہ کھلا دیا، وہ صراحتاً حرام بھی نہیں تھا، انگلیاں مار مار کے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلا، کسی نے کہا پانی سے پیٹ بھرو پھر نکالو، پانی پیتے، انگلی مار کے پانی کی گئے کرتے، نوالا کچھ نکلتا، دوبارہ پیٹ بھرتے، دوبارہ گئے کرتے، نوالے کا کچھ حصہ پھر نکلتا، پانی پیتے گئے نکالتے گئے، پیتے گئے نکالتے گئے، جب صاف پانی نکلنے لگا پھر بچ کی۔ جیسے صابن کپڑے سے نکالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، صابن نکالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، صابن نکالتے ہیں، جب صاف ہو جاتا ہے اب نچوڑ کے خشک ہونے ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا ایک نوالا تھا، جان کے نہیں کھایا تھا، پھر اتنی تکلیف اٹھائی، کہنے لگے اگر یہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا، مجھے پتا ہوتا میری یہ نوالا تو نکل جائے گا لیکن روح بھی نکلے گی، تب نکلے گا، میں تب بھی نکال کے چھوڑتا۔ حرام ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، حرام کی جتنی بھی قسمیں ہیں میں ان کو گنتا نہیں ہوں، تم خود کر لینا۔ ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، حرام تب ہوگا جب ایمان نہ ہوگا، حرام خوری بندہ تب کرے گا جب ایمان نہ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو بند کوٹھڑی میں کہا عورت نے میں تیرے لیے بند کر کے آئی، معاذ اللہ ایمان تھا بھاگ نکلے۔ ہاں ایمان ہوگا حرام کے قریب بھی نہیں جائے گا، حرام کے قریب تب جائے گا جب ایمان نہ ہوگا۔ میں اور آپ ایمان بنانا، اللہ سے میری زندگی بنے گی، اللہ اپنے ارادے سے بنائے گا، اس کو اپنی ہم ضرورت سمجھے، ہم بھی اپنی ضرورت سمجھتے اس لیے پھر رہے ہیں،
بات کرنے میں اپنی نیت کرتے ہیں، بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھا یہ بولتا تھا، تیرا اپنا کیا حال ہے؟ تو بھی انسان بن، تو بھی انسان بن، تو بھی انسان بن۔ یہ ان مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے اثر ہوگا آخرت کا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، یہ سردیاں گزری، دسمبر جنوری کی سردی، میں کمرے میں لیٹا ہوا، قبر کا خیال آیا، اتنا ڈرا، پسینے شروع ہو گئے، سردی کا موسم، رضائی اتار دی، پسینہ اور بھی، ہائے اگر اندر جا کے عذاب شروع ہو گیا، نہ اگلوں کو خبر نہ پچھلوں کو، یہاں تو کوئی پریشانی آئے بندہ ٹیلی فون کرتا بھی میں پکڑا گیا ہوں، کوئی کرو میری ضمانت کراؤ، یہ کرو، اگلے بھاگ دوڑ کر کے چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ قبر میں دفن کر کے آ گئے، آگے کسی نے پکڑا گیا تو پھر بنے گا کیا؟ نہ اگلوں کو خبر نہ پچھلوں کو، پسینے چھوٹ گئے، رضائی اتاری، پھر بھی پسینہ اور آتا جائے، پھر میں اٹھا بستر سے، دروازہ کھولا، باہر صحن میں آیا، صحن کے اندر چکر لگایا، سردی، کچھ دیر چلتے چلتے میں اس کو بھلا کر پھر پسینہ خشک کر کے پھر جا کے بستر پہ لیٹا۔ یہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا، ہم بھی اسی لیے رو رہے، اسی لیے آپ کی بھی منت کر رہے دوستو، ورنہ ان بادشاہوں کے جو واقعات بتا چکا، موت کے وقت پچھتانا ہوگا، پھر پچھتایا کیا کام آئے گا؟ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، عمر تو ختم ہو گئی۔ ہم منت کرتے ہیں، ہماری بات سمجھ آ گئی، ٹھیک، نہیں سمجھ آئی، سمجھنے کے لیے آ جاؤ، سمجھنے کے لیے آ جاؤ، نہیں سمجھ میں آئی، نہیں دل میں اتری، اتارنے کے لیے آ جاؤ۔ کچھ مجلسوں میں چلیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا رخ بدلے گا، 4 مہینے میں رخ بدلنا ہے، پھر آگے باہر ملکوں میں بھی جانا، ان کا بھی رخ بدلے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے باہر ملکوں میں مشکل سے جانا ہوتا ہے، چلو گئے ہیں تو کچھ وقت لگ جائے، مشکل سے ویزے ملتے ہیں، ویزا ملا ہے تو کچھ کر کے آئیں، اور اللہ کے فضل سے ہو رہا۔ آپ سب سے گزارش ہے، اس کو سرسری نہ سمجھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، 50,000 سال کا دن، اور قبر میں پتہ نہیں کتنا، اور ابد الآباد جنت لینی، اللہ کو لینا، اس کے لیے منت کرتے ہیں، کچھ ہماری زندگی رخ پہ آ جائے، رخ پہ آ جائے، اس کو ضرورت سمجھیں۔ اب گزارش ہے، ایک بندہ بھی پہلے اٹھ کے نہ جائے، جہاں اتنا لمبا بیان سنا ہے، چند منٹ اور تکلیف کر لو، کسی کو کہیں بھائی وہ مٹکا پڑا ہے مجھے پانی پلا دو، چاہیے تو یہ پانی پلا دے، لیکن ایک پانی بھی نہیں پلاتا اور مٹکے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ جس نے فیصلہ کیا ہے کہ چاہے مولوی جی تم جتنا بھی رو میں نے نہیں نکلنا، وہ بھی مجمع نہ توڑے، اخیر تک بیٹھے، نام نہیں لکھواتا تو مجمع نہ توڑے، پانی نہیں پلاتا تو مٹکا نہ توڑے، سب جم کے بیٹھو گے انشاءاللہ۔ اب بولو، نقد 1 سال باہر ملکوں کے لیے، ہر روپے پہ 7 لاکھ، اور ہر نماز روزہ 50 کروڑ، انشاءاللہ تفصیل کا اب وقت نہیں ہے، ہر صبح شام دنیا و مافیا سے افضل، حیات الصحابہ میں لکھا ہر قدم پہ 700 نیکی، 700 گناہ معاف، 700 درجہ بلند۔ حیات الصحابہ پہلی جلد میں حضرت اسامہ کو لشکر کا روانہ کرنے کے لیے ابوبکر صدیق گئے، اس وقت ابوبکر صدیق نے بتایا 700 نیکی، 700 گناہ معاف، 700 درجہ بلند، تو یہ انعام ملنے ہیں۔ تو ارشاد فرماؤ، نقد 4 مہینے، نقد 7 مہینے، نقد 1 سال، جو تیاروں کھڑے ہو کے زیارت کراؤ، بسم اللہ کرو۔ پوری زندگی ہمارا کام ہی یہ ہے
یہ اس کام پہ آنے کے لیے اس بھائی نے بہت اچھا کیا. کہتا ہے پوری زندگی میرا مقصد ہی یہ ہے، میں نبیوں کے کام والا ہوں، میں امتی ہوں، امتی بن کے زندگی گزاروں گا. آج صرف بیوی بچوں والا بن کے زندگی گزار رہے، صرف بیوی بچوں والا بن کے زندگی نہیں گزاروں گا، امتی بن کے گزاروں گا. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.